الرحمن الرحیم۔ اب چلتے ہیں اگلی قسط کی طرف۔ بے واو سین ہے اور 4 نقطے۔ بشارت نے ان دنوں بی اے کا امتحان دیا تھا اور پاس ہونے کا امکان بقول ان کے 50-50 تھا۔ 50-50 اتنے زور، فخر اور وثوق سے کہتے تھے گویا اپنی کانٹا تول نصف نصف نالائقی سے ممتحن کو کڑی آزمائش میں ڈال دیا ہے۔ فرصت ہی فرصت تھی، کیرم اور کوٹ پیس کھیلتے، روحوں کو بلاتے اور ان سے ایسے سوال کرتے کہ زندوں کو حیا آتی۔ کبھی دن بھر بیٹھے نذیر اکبر آبادی کے کلیات میں وہ نقطے والے بلینک پر کرتے رہتے جو منشی نول کشور پریس نے بتقاضۂ تہذیب و تعزیرات ہند خالی چھوڑ دیے تھے۔ گفتگو میں ہر جملے کے بعد شعر کا ٹھیکہ لگاتے۔ افسانہ نویسی کی مشق و مشقت بھی جاری تھی۔ نیاز فتح پوری کی اطلسی فقرہ ترازی اور ابو الکلام کی جھومتی جھامتی گج گامنی نثر کی چھاپ ایک انہی پر موقوف نہیں، اچھے اچھوں کی طرز تحریر پر تھی۔ بعضوں پر ماتھے کے جھومر کے مانند، کچھ پر دھوبی کے نشان کی طرح اور کچھ پر اس طرح جیسے انگریز ملاح اپنی محبوباں کی تصویریں جسم پر گدوا لیتے ہیں۔ جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی، کسی کے محتاجی نہیں۔ اردو نثر اس زمانے میں فیل پا میں مبتلا تھی۔ اس میں کچھ افاقہ ہوا تو معجون فلک سیر کھا کر ٹیگوری ادب پاروں کے اڑن غالیچے پر سوار ہو گئی۔ بشارت کے ایک افسانے کا کلائمیکس کچھ اس طرح تھا۔ انجم آرا کی حسن آفرینیوں، سحر انگیزیوں اور حشر سامانیوں سے مشام جان معطر تھا۔ وہ لغزیدہ قدموں سے آگے بڑھی اور فرط حیا سے اپنی اطلسی باہوں کو اپنی ہی دزدیدہ آنکھوں پر رکھا۔ سلیم نے انجم آرا کے دست حنائی کو اپنے آہنی ہاتھ میں لے کر پتھرائی ہوئی آنکھوں سے اس کی ہیرا تراش کلائی اور ساق بلوری کو دیکھا اور گلنار سے لبوں پر 4 نقطے ثبت کر دیے۔ اس زمانے میں لفظ بوسہ فحش سمجھا جاتا تھا، لہذا اس کی جگہ نقطے لگا دیے جاتے تھے۔ بشارت گن کر اتنے نقطے لگاتے جن کی اجازت اس وقت کے حالات حیا یا ہیروئن نے دی ہو۔ ہمیں اچھی طرح یاد ہے کہ اس زمانے میں انجمن ترقی اردو کے رسالے میں ایک مضمون چھپا تھا۔ اس میں جہاں جہاں لفظ بوسہ آیا وہاں مولوی عبدالحق نے بار بنائے تہذیب اس کے ہجے یعنی بے واو سین ہے چھاپ کر الٹا اس کی لذت و طوالت میں اضافہ فرما دیا۔ یہاں ہمیں ان کا یا اپنے حبیب لبیب کی طرز نگارش کا مذاق اڑانا مقصود نہیں۔ ہر زمانے کا اپنا اسلوب اور آہنگ ہوتا ہے۔ لفظ کبھی انگرکھا، کبھی آبا و امامہ، کبھی ڈنر جیکٹ یا فولز کیپ، اور کبھی پیر میں پائل یا بیڑی پہنے نظر آتے ہیں، اور کبھی کوئی مداری اپنی قاموسی ڈگڈگی بجاتا ہے تو لفظوں کے صدائے بندر ناچنے لگتے ہیں۔ مولانا ابو الکلام آزاد اپنا سن پیدائش اس طرح بتاتے ہیں: یہ غریب الدیار ریاحت ناشنائے عصر بیگانہ خویش نمک پروردہ ریش خرابہ حسرت کے موسوم با احمد مدعو بالی الکلام 1888 مطابق ذوالحج 1315 ہجری میں ہستی عدم سے اس عدم ہستی میں وارد ہوا اور تہمت حیات سے محتم۔ اب لوگ اس طرح نہیں لکھتے، اس طرح پیدا بھی نہیں ہوتے۔ اتنی خجالت، طوالت و اذیت تو آج کل سیزرین پیدائش میں بھی نہیں ہوتی۔ کوہ آتش فشاں میں چھلانگ۔ بالآخر ایک سہانی صبح بشارت نے بقلم خود رقعہ لکھا اور رجسٹری سے بھجوا دیا، حالانکہ مکتوب الہ کے مکان کی دیوار ملی ہوئی تھی۔ رقعہ 23 صفحات اور کم و بیش 50 اشعار پر مشتمل تھا، جن میں سے آدھے اپنے اور آدھے اندلیب شادانی کے تھے، جن سے قبلہ کے برادرانہ مراسم تھے۔ اس زمانے میں رقعے زعفران سے لکھے جاتے تھے، لیکن اس رقعے کے لیے تو زعفران کا ایک کھیت بھی ناکافی ہوتا، لہٰذا صرف القاب و آداب زعفران سے اور بقیہ مضمون سرخ روشنائی سے زڈ کے موٹے نب سے لکھا۔ جن حصوں پر بطور خاص توجہ دلانے مقصود تھی انہیں نیلی روشنائی سے باریک حروف میں لکھا۔ مدعا اگرچہ گستاخانہ لیکن لہجہ برابر فدویانہ اور مضمون بے حد خوش آمدانہ تھا۔ قبلہ کے حسن اخلاق، شفقت،
خوش معاملگی، صلہ رحمی، نرم گفتاری، مردانہ وجاہت، مختصر یہ کہ ہر اس خوبی کی جی کھول کر تعریف کی جس کا شائبہ تک قبلہ کے کردار میں نہ تھا۔ ساتھ ساتھ قبلہ کے دشمنوں کی نام بنام ڈٹ کر برائی کی۔ ان کی تعداد اتنی تھی کہ 23 صفحات کے کوزے میں بند کر کے کھرل کرنا انہی کا کام تھا۔ بشارت نے جی کڑا کر کے یہ تو لکھ دیا کہ میں شادی کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس وضاحت کی ہمت نہ پڑی کہ کس سے۔ مضمون بے ربط تو یولیدہ صحیح، لیکن قبلہ اپنے حسن سیرت اور دشمنوں کی حرم زدگیوں کے بیان سے بہت خوش ہوئے۔ اس سے پہلے ان کو کسی نے وجیح بھی نہیں کہا تھا۔ 2 دفعہ پڑھ کر اپنے منشی کو پکڑا دیا کہ تم ہی پڑھ کر بتاؤ صاحبزادے کس سے نکاح کرنا چاہتے ہیں، اور صاف تو میرے بیان کیے ہیں۔ قبلہ دیر تک اپنے مبینہ اور صاف حمیدہ پر دل ہی دل میں اترایا کیے۔ گلیشیئر تھا کہ پگھلا جا رہا تھا۔ مسکراتے ہوئے منشی جی سے گویا ہوئے بازے بے استاد شاعر کے اشعار میں کبھی کبھی الف گرتا ہے۔ اس کے اشعار میں تو الف سے لے کر یہ تک سارے حروف تہجی ایک دوسرے پر گرے پڑ رہے ہیں، جیسے عیدگاہ میں نمازی ایک دوسرے کی کمر پر رکوع و سجود کر رہے ہوں۔ بشارت کی جرت رندانہ کی کہانی جس نے سنی ششدر رہ گیا۔ خیال تھا کہ کوہ آتش فشاں پھٹ پڑے گا۔ قبلہ نے اگر ازراہ ترحم سارے خاندان کو قتل نہیں کیا تو کم سے کم ہر ایک کی ٹانگیں ضرور توڑ دیں گے، لیکن یہ سب کچھ نہیں ہوا۔ قبلہ نے بشارت کو اپنی غلامی میں قبول کر لیا۔ راون کیوں مارا گیا؟ قبلہ کی دکانداری اور اس کی لائی ہوئی آفتوں کی ایک مثال ہو تو بیان کریں۔ کوئی کہا کہ اشارتاً یا کنایتاً بھی ان کی کسی بات یا بھوک پر شک کرے تو پھر اس کی عزت ہی نہیں، ہاتھ پیر کی بھی خیر نہیں۔ ایک دفعہ اجلت میں تھے، لکڑی کی قیمت چھوٹتے ہی 10 روپے بتا دی۔ دیہاتی گاہک نے 10.25 روپے لگائے، یہ گالی دیتے ہوئے مارنے کو دوڑے کہ جٹ گنوار کو اتنی جرت کیسے ہوئی۔ دکان میں ایک ٹوٹی ہوئی چارپائی پڑی رہتی تھی جس کے بانوں کو چرا کر آرا کھینچنے والے مزدور چلم میں بھر کر سلفے کے دم لگاتے تھے۔ قبلہ جب باقاعدہ مسلح ہو کر حملہ کرنا چاہتے تو اس چارپائی کا سیرو یعنی سرانے کی پٹی نکال کر اپنے دشمن یعنی گاہک پر جھپٹتے۔ اکثر سیروے کو پچکارتے ہوئے فرماتے، عجب سخت جان ہے، آج تک اس میں فریکچر نہیں ہوا۔ لاٹھ رکھنا بزدلوں اور گنواروں کا وتیرہ ہے، اور لاٹھی چلانا قصائی، کنجڑوں، گنڈوں اور پولیس کا کام ہے۔ استعمال کے بعد سیروے کی فرسٹ ایڈ کر کے یعنی انگوچھے سے اچھی طرح جھاڑ پونچھ کر واپس جھلنگے میں لگا دیتے۔ اس طریقہ واردات میں غالباً یہ حکمت پوشیدہ تھی کہ چارپائی تک جانے اور سیرو نکالنے کے وقفے میں اگر غصے کو ٹھنڈا ہونا ہے تو ہو جائے، اور اگر ان کے معتوب کی بینائی اور عقل زائل نہیں ہوئی ہے تو وہ اپنی ٹانگوں کے استعمال میں مزید بخل سے کام نہ لے۔ ایک قدیم چینی کہاوت ہے کہ لڑائی کے جو 370 پینترے داناؤں نے گنوائے ہیں، ان میں جو پینترا سب سے کارآمد بتایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ بھاگ لو۔ اس کی تصدیق ہندو دیو مالا سے بھی ہوتی ہے۔ راون کے 10 سیر اور 20 ہاتھ تھے، پھر بھی مارا گیا۔ اس کی وجہ ہماری سمجھ میں تو یہی آتی ہے کہ بھاگنے کے لیے صرف 2 ٹانگیں تھیں۔ حملہ کرنے سے پہلے قبلہ کچھ دیر خوخیاتے تاکہ مخالف اپنی جان بچانا چاہے تو بچا لے۔ حملہ کرنے سے پہلے قبلہ کچھ دیر خوخیاتے تاکہ مخالف اپنی جان بچانا چاہتا ہے تو بچا لے۔ فرماتے تھے، آج تک ایسا نہیں ہوا کہ کسی شخص کی ٹھکائی کرنے سے پہلے میں نے اسے گالی دے کر خبردار نہ کیا ہو۔ کیا شعر وہ بھلا سا، ہاں، پشا سے سیکھے شیوہ مردانگی کوئی، جب قصد خون کو آئے تو پہلے پکار دے۔ انسانی کردار میں مچھر کی صفات پیدا کر کے اتنا فخر کرتے ہم نے انہی کو دیکھا۔ پروفیسر قاضی عبدالقدوس MA BT نے ان کے خیالات سے متاثر ہو کر اپنے 2 بقراتی لیکچروں کے مجموعے بعنوان خطبات چاکسو کی آؤٹ لائن بنائی۔ مشرقی شعر و روایت میں پشا کا مقام تاریخی تناظر میں معروضی زاویے سے اور موازنہ پشا و شاہین ہمارے قارئین ماشاءاللہ عقل ہیں۔ اشارے کی بھی ضرورت نہیں کہ میدان کسی ہاتھ رہا ہوں۔ علاقے تعزیر پہ الزام غلط ہے۔ قبلہ کی ہیبت سب کی دلوں میں اور بیٹھی تھی بجز دائیں جانب والے دکاندار کے۔ وہ قنوج کا رہنے والا نہایت خود سر، ہتھ چھوٹ،
بد معاملہ اور بد زبان آدمی تھا۔ عمر میں قبلہ سے 20 سال کم ہوگا، یعنی جوان اور سرکش۔ چند سال پہلے تک اکھاڑے میں باقاعدہ زور کرتا تھا، پہلوان سیٹ کہلاتا تھا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ ایک گاہک قبلہ کی سرحد میں 3/4 داخل ہو چکا تھا کہ پہلوان سیٹ اسے پکڑ کر گھسیٹتا ہوا اپنی دکان میں لے گیا اور قبلہ مہاراج مہاراج پکارتے ہی رہ گئے۔ کچھ دیر بعد وہ اس کی دکان میں گھس کر گاہک کو چھڑا کر لانے کی کوشش کر رہے تھے کہ پہلوان سیٹ نے ان کو وہ گالی دی جو وہ خود سب کو دیا کرتے تھے۔ پھر کیا تھا، قبلہ نے اپنے اسلحہ خانہ خاص یعنی چارپائی سے پٹی نکال لی اور ننگے پر دوڑتے ہوئے اس کی دکان میں دوبارہ داخل ہوئے۔ گاہک نے بیچ بچاؤ کرانے کی کوشش کی اور اولین غفلت میں اپنا دانت تڑوا کر مصالحتی کارروائی سے ریٹائر ہو گیا۔ دریدہ دہن پہلوان سیٹ دکان چھوڑ کر بگٹٹ بھاگا۔ قبلہ اس کے پیچھے سر پٹ تھوڑی دور جا کر اس کا پاؤں ریل کی پٹڑی میں الجھا اور وہ منہ کے بل گرا۔ قبلہ نے جا لیا، پوری طاقت سے ایسا وار کیا کہ پٹی کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ معلوم نہیں اس سے چوٹ آئی یا ریل کی پٹڑی پر گرنے سے وہ دیر تک بے ہوش پڑا رہا، اس کے گرد خون کی تلیا سی بن گئی۔ پہلوان سیٹ کی ٹانگ کے ملٹیپل فریکچر میں گنگرین ہو گیا اور ٹانگ کاٹ دی گئی۔ فوجداری مقدمہ بن گیا۔ اس نے پولیس کو خوب پیسہ کھلایا اور پولیس نے دیرینہ عداوت کی بنا پر قبلہ کا اقدام قتل میں چالان پیش کر دیا۔ تعزیرات ہند کی اور بہت سی دفعات بھی لگا دیں۔ لمبی چوڑی فرد جرم سن کر قبلہ فرمانے لگے کہ ٹانگ کا نہیں، تعزیرات ہند کا ملٹیپل فریکچر ہوا ہے۔ پولیس گرفتار کر کے لے جانے لگی تو بیوی نے پوچھا، اب کیا ہوئے گا؟ کندھے اچکاتے ہوئے بولے، دیکھیں گے۔ عدالت مجسٹریٹی میں بیچ بچاؤ کرنے والے گاہک کا دانت اور آلہ قتل یعنی چارپائی میں خون پلائی ہوئی پٹی کے بطور ایگزیبٹ پیش ہوئے۔ مقدمہ سیشن سپرد ہو گیا۔ قبلہ کچھ عرصے سے ریمانڈ پر جوڈیشل حوالات میں رہے تھے۔ اب جیل میں باقاعدہ خونیوں، ڈاکوؤں، جیب کتروں اور عادی مجرموں کے ساتھ رہنا پڑا۔ 3-4 مچٹیوں کے بعد وہ بھی قبلہ کو اپنا چچا کہنے اور ماننے لگے۔ ان کی طرف سے یعنی بصیت وکیل صفائی کانپور کے ایک لائق بیرسٹر مصطفیٰ رضا قزل باش نے پیروی کی، مگر وکیل اور موکل کا کسی ایک نقطے پر بھی اتفاق رائے نہ ہو سکا۔ مثلاً قبلہ بضد تھے کہ حلف اٹھا کر یہ بیان دوں گا کہ مضروب نے اپنی ولدیت غلط لکھوائی ہے۔ اس کی صورت اپنے باپ سے نہیں، باپ کے ایک اوباش دوست سے ملتی ہے۔ بیرسٹر موصوف یہ موقف اختیار کرنا چاہتے تھے کہ چوٹ ریل کی پٹڑی پر گرنے سے آئی ہے، نہ کہ ملزم کی مبینہ ضرب سے۔ ادھر قبلہ کمرہ عدالت میں فلمی بیرسٹروں کی طرح ٹہل ٹہل کر اور کٹہرے کو جھنجھوڑ کر یہ اعلان کرنا چاہتے تھے کہ میں سپاہی بچہ ہوں۔ دکانداری میرے لیے کبھی ذریعہ عزت نہیں رہی، بلکہ عرصہ دراز سے ذریعہ آمدنی بھی نہیں رہی۔ ٹانگ پر وار کرنا ہماری شان سپاہیگاری اور شیوہ مردانگی کی توہین ہے۔ میں تو دراصل اس کا سر پاش کرنا چاہتا تھا، لہٰذا اگر مجھے سزا دینی ہی ضروری ہے تو ٹانگ توڑنے کی نہیں، غلط نشانے کی دیجیے۔ ملاقے تعزیر پر الزام غلط ہے۔